بہرحال اتنا قصہ سنا کر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت نمبر 99 سے فرما رہا ہے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں ماضی کے کچھ قصے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ آپ کی ہمت بڑھ جائے. موسیٰ علیہ السلام بھی ایک جلیل القدر پیغمبر تھے. ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہ کیا جو مسلمان تھے. آپ جن میں تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں یہ تو ابھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ صدیوں سے ان کے باپ دادا شرک میں بت پرستی میں مبتلا چلے آ رہے ہیں. اور یہ جو ہم نے کتاب نازل کی وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا، یہ ذکر، یہ یاد دہانی ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ہم نے آپ کو خصوصیت سے دی ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے. اس میں طرح طرح کی تنبیہات ہیں شاید کہ لوگ کج روی سے ٹیڑھ پن سے بچیں اور ہوش کے آثار پیدا ہوں. تو آپ ایک کام کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو بتائیے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، آپ بھی جب وحی ہو رہی ہو تو قرآن تیزی سے نہ پڑھے، اور جب کبھی قرآن پڑھے احتیاط سے آہستہ رک رک کر رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر غور و خوض سے پڑھے. اور قرآن پڑھتے پڑھتے اپنے لیے دعا فرمائیں قُل ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. اس سورہ میں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اور جن شیطان کا ذکر فرمایا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم کو ایک حکم دیا تھا وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں کوئی استحکام عزم نہیں پایا تھا. یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے جھک گئے الا ابلیس ابا. جن جو مایوس ہو گیا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ خود سے اسے ذمہ داری نہیں دیں گے، اور آدم علیہ السلام کے صرف ہاں کہنے پر، جبکہ ان کے پاس اتنا علم بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری انہیں دے دی، وہ تکبر میں پڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے جب ہی آدم علیہ السلام سے فرمایا ساری مخلوقات سے کہ علم کی بنیاد پر آدم تم پر فضیلت رکھتا ہے، اس کے آگے جھک جاؤ. اور آدم علیہ السلام سے شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا قلنا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ آپ کی بیوی کا دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، اور یہ کوئی نہ کوئی ایسی چال چلے گا کہ آپ کو جنت سے نکلوا دے گا. جنت میں تو ویسے بھی ٹیسٹ کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ پوری جنت کو اچھی طریقے سے رہ کے کھا کے پی کے برت کے دیکھ لے، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا. یہ ہمارا حکم ہے آپ کے لیے. اب آپ دیکھیے اس کے لیے شیطان کیا کیا ترکیبیں کرے گا، کیا چالیں چلے گا، کیسی سازش کرے گا، اور آپ کتنی سادگی کے ساتھ اس کے چنگل میں آ جائیں گے. اور آخرکار ہو گیا. وَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، یاد رکھیے سامعین اکرام، شیطان ہاتھ پکڑ کے کوئی کام نہیں کراتا. شیطان جو بھی کام کراتا ہے وسوسے. آج کل ساری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے. 20 جون سارے کے سارے اس وقت گھروں میں تقریباً بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے لوگ. وقت کیسے نکال رہے ہیں ہم لوگ؟ ٹیلی ویژن اسکرینوں کے سامنے، ہمارا ٹی وی اسکرین کے سامنے وقت ہمارے بچے ہم سارے کے سارے گزارے. یا پھر اور زیادہ ہو گیا تو موبائل، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. اور موبائل میں واٹس ایپ کے ذریعے ہر ٹنگ گھنٹی کی آواز پر نکال کر دیکھنا ایسا جیسا کہ وہی الہی اتر رہی ہے ہم پر. دیکھی جانے والی نہ دیکھی جانے والی لغو فالتو بیکار واہیات قسم کی چیزیں بھی ان پر ایک سرسری نظر ڈال رہے ہیں، اور وقت ہمارا ادھر جا رہا ہے. اتنا وقت ہم قرآن کی تلاوت میں، تسبیح و اذکار میں، کچھ دینی لٹریچر پڑھ کر اپنے جذبوں کو پھر سے بیدار کرنے میں، اپنے نسلوں کی تربیت کرنے میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بس اب ہم نے عادت اپنی بنا لی ہے، جیسی چل رہی ہے چلو کیا کریں گے. ہر ایک کے زبان پہ ایک ہی جملہ نظر آئے گا، دیکھیں گے بھائی اب اس لاک ڈاؤن کے بعد میں کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا، ہماری زندگیاں اور بیکار ہو جائیں گی.
ہم میں اور لاپرواہی آ جائے گی، کسل مندی آ جائے گی، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو کسی کام کا اہل نہیں بنا رہے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن میں بھی گھروں میں بیٹھ کر ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ مطالعے کا یہ ٹائم، یہ ظہر سے پہلے میں قرآن کی تلاوت، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت، ظہر سے پہلے میں لٹریچر پڑھوں گا، حدیث کی کتابیں پڑھوں گا، اپنے موبائلوں میں ڈاؤن لوڈ کیجئے، پڑھیے، بغیر اس کے کچھ نہیں ہوگا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اگر اس کو کھا لو گے، میں وہ درخت کا پتہ بتاؤں، شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، جس کے نتیجے میں اگر پھل چکھو گے تو ابدی زندگی ملے گی اور لازوال سلطنت ملے گی۔ اب دیکھیے کھایا کس نے؟ نہ حضرت آدم نے اکیلے کھایا، نہ حضرت حوا نے اکیلے کھایا۔ قرآن کے الفاظ ڈبل کا صیغہ ہے یہاں پر، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جیسے ہی پھل چکھا دونوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ مجھے ایک بات بتائیے، حضرت آدم اور حضرت حوا میاں بیوی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے کیا فرمایا تھا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، بیوی کہا نا، تو جنت میں اور کون ہے؟ تیسرا انسان تو ہے نہیں۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، ہو سکتا ہے ان کا بھی وہاں پہ جانے کی اجازت نہ ہو۔ اب رہ گئے کو جنت میں؟ آدم اور حوا علیہ السلام، میاں بیوی ہیں۔ چلیے نافرمانی ہوئی، صدر ہٹ کھل گیا، جیسا بھی نظر آ رہا ہے نا، میاں بیوی کا ہے ایک دوسرے کے سامنے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں دونوں نے جنت کے بڑے بڑے پتھروں سے اپنے جسم کو ڈھانکنا شروع کیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، اللہ نے انسانوں کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ بھیجا ہے اس کا نام اسلام ہے، اور اسلام کا مزاج حیا و شرم ہے، جس میں حیا شرم نہیں وہ اسلام کے کسی کام کا نہیں۔ شیطان کا پہلا حملہ انسان کی جنسی زندگی پر، اور آج اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں، اور خاص طور پر ویسٹرن سائیڈ میں، جس کی نقل میں آج ایسٹ کے، مشرق کے لوگ دوڑ رہے ہیں کہ ہم بھی اس راستے پر چلیں گے، اپنی عورتوں کو ویسے ہی نیم برہنہ کر دیں گے جیسے مغرب کی عورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ ان کا وہ جو نقصانات وہ بھگت رہے ہیں، کچھ اندازہ اس کے بارے میں ہے۔ سماجی زندگی، آئلی زندگی برباد ہو چکی ہے، جنریشنز گیپ آ چکے ہیں۔ ہر یورپین ملک آج ایسٹ سے، مشرق سے ہزاروں انسانوں کو ریکروٹ کر کے لے جاتے ہیں تاکہ ان کے ملک کے کاروبار چل سکے۔ آبادیاں گھٹ چکی ہیں وہاں پر۔ اب تو وہاں شادی کرنے کے لیے انعامات دیے جا رہے ہیں، بچے پیدا کرنے کے لیے انعامات دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے، فوری اللہ سے رجوع کیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، سورہ بقرہ۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کے کلمات سیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے کلمات سورہ اعراف میں بتائے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جب توبہ کر لی تو اللہ فرما رہا ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر اللہ نے چن لیا، فَتَابَ عَلَيْهِ، توبہ ماں قبول کر لی، وَهَدَىٰ، ہدایت دی۔ ہدایت دینے کے بعد اللہ فرما رہا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب اتر جاؤ تم لوگ زمین پر۔ تو پتہ چلا توبہ آسمانوں پر قبول، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 to 39 اور سورہ طٰہٰ 115 to 125 پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو خود معلوم ہو جائے۔ پھر وہ جو قصے کہانیاں ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی، اور اس میں بہت ساری باتیں ملاوٹ کی جو شامل ہو گئیں، جس سے ہماری عقیدوں پر فرق پڑ گیا ہے، وہ خود بخود دور ہو جائیں گے۔
تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکے والے جو بھی برتاؤ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ایک کام کیجئے، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے رہیے، عبادت کرتے رہیے، صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہیے، اور اپنے گھر والوں کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کی تلقین کرتے رہیے۔ یہ لوگ ایک سوال کر رہے ہیں آپ سے، لولا یاتینا بآیۃ من ربی، اگر یہ نبی ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کی طرف کوئی معجزہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اللہ کیا جواب دے رہا ہے، سنیے اس میں، اولم تاتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اگلے صحیفوں کی تعلیمات کا رس اور نچوڑ، اس کا بہترین جسٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس قرآن کے ذریعے تمہیں دیا ہے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ۔ تو یہ سورہ 5ویں سال میں نازل ہوا۔ ایک اور سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، سورہ قاف، اس میں آخرت کا موضوع ہے، اور بتایا گیا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے۔ قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی، بزرگ قرآن کی، مجید۔ بل عجبوا ان جاء، یہ مکے والوں کو اس بات پر تعجب ہو رہا، ان جاءہم منذر منہم، انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ہے، اس سے کہ ان کا یہ فرض، یہ بات ان کے ذہنوں میں حلق کے نیچے نہیں اتری کہ مرنے کے بعد انسان زندہ ہو سکتا ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، مر جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، مٹیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہڈیاں ہماری گھل جائیں گی، پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ بڑا سمپل جواب ہے اللہ کی طرف سے، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، تم جب زمین میں جاؤ گے ہم مانتے ہیں، جلا بھی دیے جاؤ گے، سمندر میں ڈالے جاؤ گے، پرندے نوچ کے کھائیں گے، پھر وہ پرندے بھی مر جائیں گے، ان کے ذرات زمین میں بکھر جائیں گے، زمین جو کچھ کھاتی ہے تمہارے ذرے سارے محفوظ ہیں۔ وَعِندَنَا کِتَابٌ حَفِیظٌ، اور ہمارے ہاں جو کتاب ہے اس میں پورا ریکارڈ ہے تمہارا۔ اب بتاؤ، تمہارا دوبارہ ریسائیکل کر کے تم کو پیدا کرنا مشکل ہے، یا پھر ذرا نظر اٹھا کے دیکھو، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، آسمان کو دیکھو، اور آج کا سائنسدان بتا رہا ہے کاش یہ ترقی مسلمانوں نے کی ہوتی تو دنیا والوں کو بتاتے کہ ہاں کائنات میں، پوری کائنات میں کہیں رکھنا کوئی کمی کوئی کسر باقی نہیں، ہر چیز اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے، اور یہ پرفیکٹ بنائی کس نے؟ ہر سیارے ستارے کا ایک ڈسٹینس ہے جو مینٹین کر رہا ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے آربٹ مدار میں گھوم رہا ہے، ایک دوسرے کے اس میں دخل اندازی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ آسمان سے پانی برسایا، نباتات اگائیں، کھانے پینے کا ساز و سامان ہے، برکت والا پانی ہے جس سے تمہیں ہر چیز، تمہارے رزق کا بندوبست ہے، تمہارے جانوروں کے لیے۔ کائنات کے بارے میں غور و خوض کی اللہ تعلیم دے رہا ہے۔ اچانک پھر آیت نمبر 12 سے کذبت قبلہم قوم نوح، اصحاب مختلف قوموں کے بارے میں ہے، فرعون، عاد، اخوان لوط، اصحاب الایکہ، قوم تبع، ہر کسی نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، تو نتیجتاً ہم نے ان کے ساتھ پورا بدلہ لیا، اور اللہ کے عذاب ان پر چسپاں ہو کر رہ گیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے، کیا ہم پہلی بار تم انسان کو پیدا کر کے عاجز آ گئے، سیکنڈ ٹائم اسے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات سے اور دل میں اٹھنے والی تمنا و آرزوؤں سے ہم واقف ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کے شہرک سے زیادہ قریب ہیں، اور ہم نے فرشتوں کو بھی رکھا، وَإِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، دو فرشتے ہمیشہ اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں، جو بھی منہ سے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے کہ اچھا ہوگا سیدھے ہاتھ کا فرشتہ لکھے گا، برا ہوگا بائیں ہاتھ کا فرشتہ۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، جو ہمارے بزرگ بچپن میں کہا کرتے تھے، پہلے تولو تو بولو پھر بولو، اس لیے کہ جوش میں جذبے میں انسان کفریہ کلمات تک کہہ دیتا ہے۔
بڑی احتیاط کے بعد مائیں اپنے بچوں کو بد دعائیں دے دیتی ہیں، جوش جذبہ غصہ، بڑی احتیاط کے، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ آمین کہتے ہیں، اور فرشتوں کی آمین اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ قیامت ہوگی، انسان کو پکڑ کر اس کے روح ڈال کر اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے، پھر وہاں پر حساب کتاب ہوگا۔ جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جہنم پکار کر پوچھے گی حل من مزید، مالک اور کوئی ہے تیرا نافرمان جس کو میں جلا کے خاک کر دوں؟ کیا جواب دیا اس کے برخلاف جو جنتی ہوں گے ان کے لیے بڑے انعامات ہوں گے، بڑی اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، یہ ان کے لیے ہوگا عبرت کا سامان جو شخص دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے اللہ کے کلام کو سنے۔ ہم نے یہ آسمان و زمین بنائے 6 دنوں میں، وما مسنا من لغوب۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ ایک اس بات کی تردید فرما رہا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کے نام سے ایک کتاب میں گھڑ کر ڈال دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کائنات بنائی، created the universe in 6 days۔ لیکن ایک جملہ لکھ دیا گیا تھا، آج کل کی پرنٹ ہو رہی ہیں اناجیل، اس میں سے وہ جملہ شاید نکال لیا گیا، the 7th day he rested، اب نکال لیا گیا۔ کیوں؟ اللہ میں تھک گئے تھے، اس لیے انہوں نے ایک دن چھٹی لی۔ جب خالق چھٹی لے سکتا ہے تو مخلوق کو کیا ہے؟ انہوں نے ہم کو بھی چھٹیاں دینی شروع کی۔ اب مسلمانوں نے بغیر لوگ غور و خوض کیے، تدبر فکر کیے کہ ان کی پیروی کے اندر ہم نے بھی وہی جہالتیں شروع کر دی اپنے لیے۔ ٹھیک ہے، ان کی اتوار کی چھٹی، ان کی ہفتے کی چھٹی، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارا مقدس دن جمعہ، ہم کو بھی جمعے کی چھٹی چاہیے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو چھٹی نہیں مل سکتی۔ اگر آپ نے قرآن کا سبق یاد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سبق یاد کیا، آپ کو چھٹی نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ مدرسہ ہی کچھ اور ہے، مکتب عشق کا دیکھا یہ نرالا دستور، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اگر آپ نے اور میں نے قرآن اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق یاد کیا ہے، ہمارے لیے چھٹی نہیں، بلکہ چھٹی کے دن کام بڑھ جائے گا۔ دفتری مصروفیات، فیکٹری کی کاروباری مصروفیتوں سے چھٹی ملے گی تو ہم دین کی خدمت میں لگ جائیں گے، پورا دن گھر بار کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، دور دور کے علاقوں میں غیر مسلموں کے ساتھ ہم پلاننگ کریں گے، پروگرامنگ کریں گے، ان تک بات پہنچانے کی حتی المقدور ہم کوشش کریں گے، لیکن ہم کہاں کریں؟ تو اللہ یہاں فرما رہا ہے، ہمیں معلوم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نحن اعلم بما یقولون، یہ مکے والے کیا کیا کر رہے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اب آپ کو ان پر داروغہ بنا کر تو نہیں بھیجے کہ ڈنڈا لے کر آپ اسے مسلمان کے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ تو بس قرآن کے ذریعے ڈرائیے، فذکر بالقرآن، give them reminder، continue giving your reminders through Quran and Hadith، that's all۔ اس کے علاوہ کسی اور کی چیز کے ذریعے تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے میرے بھائیوں کو مجھے معلوم ہے ناگوار گزرے گا، یہ تقریریں بڑی بھاری گزرے گی، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کے مقابلے میں 150 سال پرانی چیز کو ہم اتنی اہمیت تو نہیں دے سکتے۔ اب اللہ کا یہ جملہ کس کا ترجمہ ہے آپ کے گھر میں؟ پڑھیے اسے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف کی آخری آیت پڑھیے آپ۔ اللہ حکم دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے ذریعے ڈرائیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بیٹھے ہوئے، ہم اس بارے میں غور کرنا ہی نہیں چاہتے۔ قرآن کے پیغام کو پہنچانا مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے مولویوں نے ہمیں کیا کیا سبق پڑھا ہے۔ میرے بچپن میں گھر والوں نے کبھی کچھ نہیں کہا، کسی مولوی صاحب نے سامنے بٹھا کے، لیکن کچھ باتیں غیر شعوری طور پر ادھر ادھر سے سن کے جاؤ گے، اگر قرآن کو ترجمے سے تفسیر سے پڑھو گے بھٹک جاؤ گے۔ آپ یقین مانیے زندگی کا آدھا حصہ ڈرتے ہوئے کتاب کو ترجمے والی ہاتھ نہیں لگایا، قرآن کو، حدیث کو، فقہ کی کتاب کو، بہک جاؤں گا، بھٹک جاؤں گا۔
اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں والدین کی کون سی نیکی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے خاص موقع پر توجہ دلائی، ذہن کو اس رخ کی طرح وہ موڑا، قرآن مجید کو ترجموں سے تفسیروں سے پڑھنا شروع کیا، 8 9 10 تک ترجمے پڑھ لیے، مل کر ایک گروپ اسٹڈی کرتے تھے، ہم 5 7 تفسیریں ان کا مطالعہ کر لیا، احادیث 7 میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے پڑھ لیا اور سب سمجھ لیا، میں نے اردو میں 7 کی میرے گھر رکھی ہوئی کتابیں ہیں، میں نے پوری پڑھنے کی کوشش کی، جتنا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں پورا سمجھ گیا، اس لیے کہ مجھے حضرت عمر کا وہ قول یاد آیا، قرآن پڑھ رہے ہیں نماز میں، ایک لفظ پر آ کر سورہ قیامہ کرو، فاکہۃ و ابا، سورہ عبسہ کا لفظ فاکہۃ و ابا، سوچنے لگے حالانکہ عربی داں ہے، شاعری سے بڑی دلچسپی ہے، بڑے اچھے معلومات بہت ہیں، لفظ ابا پہ رک گئے کہ ابا کے معنی کیا ہے، بڑی دیر غور کرنے کے بعد میں خود اپنے آپ سے یہ جملہ کہا، عمر تیری ماں تجھے روئے، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا تو کیا جتنا اب تک سمجھ میں آ چکا ہے عمل کر لیا؟ ہاں، کیا فرمایا حضرت عمر نے؟ جو سمجھ چکے ہو اس پر تو پہلے عمل کرنا شروع کر دو، نیت صحیح ہوگی آگے بڑھتے جاؤ گے، یہ چیزیں بقایا اور کھلتے جائیں گی تم پر، نہیں اب میں پہلے ضد کر کے بیٹھوں، پہلے مجھے معلوم ہو جائے، پہلے میں سب سمجھ لوں، اس کے بعد میں دین پر عمل کروں گا، یہ ہٹ دھرمی، یہ ضد انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ ایک بار اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سہولت دی ہے مجھے اور آپ کو، بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات میری تم جانتے ہو تو پہنچا دو، چلیے آج سے ایک بات پر آپ اور میں عمل کرنا شروع کر، ہمارے نبی صادق تھے، سچے تھے، طے کر لیجئے میں اور آپ زندگی میں کچھ ہو جائے، بڑے سے بڑا نقصان ہو، بڑے سے بڑا فائدہ ہونے والا ہو، ہم جھوٹ نہیں کہیں گے، جس دن سے میں اور آپ عمل کرنا پریکٹیکلی عملی طور پر زندگی میں اسے اپلائی کریں گے امپلیمنٹ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ بقایا چیزیں آسان ہو جائیں گی ہمارے۔ اب یہ 5ویں سال کا اترنے والا آخری سورہ سورۃ الجاثیہ ہے، بڑا مختصر سورہ ہے، 37 آیتیں ہیں، اور یہ ان سوروں میں ہے جو حوامیم کہلاتے ہیں، حامیم سے شروع ہوتے پہلی آیت، 7 سورے ہیں، سورہ نمبر 40 سے 46 تک 40 to 46 7 سورے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے جو زبردست، اتنا زبردست کہ کن کہے کائنات بنائے، کن کہے مٹا دے، لیکن وہ حکیم ہے، ایک مقصد سے کوئی کام کرتا ہے، بلا وجہ الٹ اپ کام نہیں کرتا ہو، اس کی مشیت، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ جس مقررہ وقت کے لیے کائنات بنائی وہ چلنے دی جائے، چاہے انسان کتنی نافرمانیاں کرتا رہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے اب یہ معجزے وجہ نہیں چلیں گے، لاٹھی ڈالی اژدہا بن گیا، پہاڑ چلنے لگا، سمندر پھٹ گیا، اب یہ معجزے نہیں، کائنات میں نشانیاں ہیں، ایک ایک چیز میں اللہ کی عظمت، قدرت اور ایک توانائی ہے، انرجی ہے، ایک ایک چیز کا علم ہم نے تمہارے جد حضرت آدم کو دیا، علم الآدم الاسماء کلہا، اور جینیٹیکلی ہر اس شخص میں وہ یہ چیزیں علم موروثی طور پر آئے گا جو اللہ کی کائنات پر غور کرے گا، جو غور کرے گا میں اس پر اپنی کائنات کے راز کھولوں گا۔ نیوٹن کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تھا، آئزیک نیوٹن، ایک عام انسان، عیسیٰ علیہ السلام مذہبی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے گھر پیدا ہوا یورپ میں، ایک دھن سوار تھی کہ ہر چیز جب اچھالتے ہیں تو نیچے زمین کی طرف کیوں آتی ہے، باغ میں بیٹھا ہوا کہ دیکھا سیب گرا تو اوپر کی طرف نہیں گیا، زمین کی طرف آیا، چونکہ دماغ اللہ کی کائنات پہ غور و خوض کے لیے لگا رہا، سیکنڈ کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ذہن پر بات کھول دی کہ some power is there inside the earth, gravity of earth ہے، کشش ہے، ثقل ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ایک تحقیق نے آج دنیا میں کتنا بڑا سائنسی انقلاب لایا ہمارے سامنے۔ آج جو دنیا ترقی کر رہی ہے، یورپ ترقی کر رہا ہے، باوجود یہ کہ مسلم نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہے، تو what are the reasons؟
ان کے پاس ریزن یہ ہے کہ وہ اللہ کی کائنات پہ تجربے، چیزوں پہ تجربے کر رہے ہیں، ایکسپیریمنٹ پہ ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے ہیں اور کائنات کے راز کھلتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ یورپ ہے جو آج سے 500 سال پہلے اندھیرے میں تھا، ڈارک ایجز۔ ان کی فلمیں اٹھا کر دیکھیے، پری ہسٹورک ایج، وہ اپنے آپ کو جانو کا ہم وہ سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ آدم علیہ السلام زمین پر بھی آئے تو قد انزلنا لباسا یواری سواتکم ورشا، اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا تھا اور علم دے کر بھیجا۔ یہ لباس ہے، اس وقت چلتا رہے گا جب تک کہ تم زمین سے فصل کپاس کی نہ اگاؤ، تمہاری بیوی دھاگا چرخہ چلا کر کاٹ کر کپڑا دھاگا نہ بنائیں، کپڑا نہ بنائیں، اس وقت تک تم یہ لباس چلتا رہے گا۔ پھر خود بخود تم لباس بنانا سیکھ لو گے، کٹنگ فٹنگ ہر چیز ہم نے تم کو سکھا دی۔ علم الآدم الاسماء کلھا۔ اسی لیے ہر آدمی کسان نہیں بن گیا، ہر آدمی درزی نہیں بن گیا، موچی نہیں بن گیا، سائنٹسٹ نہیں بن گیا، حکمران نہیں بن گیا۔ ہر ایک کو مختلف صلاحیتیں دی، اور جو اپنی صلاحیتوں کو کچھ لوگوں کو گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں، کچھ کو ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں علم حاصل کر کے، مختلف تجربوں کے ذریعے، تب اللہ نوازتا ہے ان کو۔ رات دن کے آنے جانے میں، اور آسمان سے رزق برسانے میں، اور آسمان کی بارش کے ذریعے مردہ زمین میں زندگی ڈالنے میں، اور ان ہوا میں بے شمار نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تباہی ہر جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ ان کو سنتا ہے، غرور اور تکبر سے اپنے کفر پر اڑا رہتا ہے، جیسا کہ اس نے قرآن کو سنا ہی نہیں۔ اب اگر ہدایت کسی چیز میں ہے، ھذا ھدیٰ، یہ قرآن ہے، صرف اور صرف ہدایت قرآن اور قرآن کی تشریح کرتی ہوئی احادیث میں۔ اب بات سمجھ میں آئی آپ؟ ہم مخالفت نہیں کر رہے ہیں کسی کی۔ میں تو چاہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں آپ سے پورے ادب کے ساتھ، قرآن اور حدیث کا اچھا ایک خاص لیول تک مطالعہ کرنے کے بعد غیر مسلموں کی لکھی ہوئی مقدس کتابیں بھی پڑھیے، مسلمان علماء کے علاوہ، تاکہ ہم ان سے کل ڈائلاگ کرنے جائیں تو انہیں بتا سکیں ان کی کتاب میں خامیاں کمزوریاں کہاں پائی جاتی ہیں، اور اصلی دین، زندگی گزارنے کا بہترین نظام، اصول، قوانین، ضوابط اللہ نے ہم کو عطا فرمائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر، مشرکوں کافروں کی حرکتوں پر درگزر کرتے رہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، پھر ذکر کر دیا گیا، وقت آ رہا ہے، مکے والے سفر کر کے مدینے سے گزرتے ہیں تو یہودیوں سے ملاقات ہوتے ہیں، تو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل میں بھی کتاب اور حکم نبوت عطا کی تھی، عمدہ سامان عزیز دیا تھا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، آج یہ وہ آیتیں قرآن مجید کی جس کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کے امتی دعویٰ کرتے ہیں کہ اب دنیا پر حکمرانی کرنے کا حق صرف ان کا ہے، ورلڈ آرڈر ان کا چلنا چاہیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں انہیں منع کر دیا۔ اب ہم کو قرآن کی طرف رجوع ہونے سے جو چیز آج کے مسلمان کو روک رہی ہے کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، ہم نے اپنی خواہش نفس کو اپنا غلام، اپنے آپ کو خواہش نفس کا غلام بنا لیا ہے، ورنہ قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اور پھر یا تو نیک کاموں کے عوض ہمیں جنت ملے گی، یا پھر برے کاموں کے سبب ہم کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔